السلام علیکم. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور میں نے جو باتیں گوشے گزار کی ہیں وہ آپ سن رہے ہیں. بیسیکلی میرے اس ولاگ کا مطلب جو ایکسپیکٹڈ الیکشن ہے کل 8 فروری کو، اس حوالے سے ہے. بہت سی چیزوں کو میں کوشش کروں گا کور کروں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ووٹ ڈالنا کیوں ضروری ہے. ووٹ ڈالنا ہر اس پاکستانی سٹیزن کے لیے ضروری ہے جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے، الیکشن پولنگ سٹیشن تک. جو لوگ معذور ہیں یا جن کو کوئی اس طرح کی کوئی پرابلم ہے، وہ تو اللہ چلو ان کو صحت دے اور مزید نیکسٹ الیکشن میں ان کو موقع ملے. لیکن جو لوگ اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ وہ چل سکتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں، تو ان کو کم از کم ضرور جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ ہمارا جو ہے وہ ہمارا قومی فریضہ ہے. ہمارا اپنے ملک اور ملت پہ ایک فرض ہے کہ ہم یہ ووٹ کا استعمال کریں. یہ ہمیں حق دیا گیا ہے کہ آپ اپنے اوپر جو حکمران ہیں ان کو خود چنیں، اپنی رائے دیں ان کے بارے میں کہ آپ کہ جو امیدوار میدان میں اترے ہیں، جو پارٹیز آئی ہیں، ان میں سے آپ کس کو پسند کرتے ہیں، کس کو نہیں پسند کرتے، اور آپ اپنے اوپر کس کو حکمران دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک جمہوریت کا طرز انتخاب ہے کہ آپ ان کو خود الیکٹ کریں. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ کے آپ کا اصل حقدار کون ہے. ووٹ کا آپ کا یہ ہر بندے کا سوچنے کا اپنا اپنا معیار ہے. کچھ لوگ ترقیاتی کاموں کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اپنے لوکل گلی محلے کے کاموں کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اپنی ذات سے منسلک چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے نے مجھے یہ فائدہ دیا ہے، میں لہذا اس کو اس لیے ووٹ دوں گا. اس میں کچھ لوگ جس کو ہم ضمیر فروشی کہتے ہیں، ڈائریکٹ پیسے لے کے بھی ووٹ دیتے ہیں. کچھ لوگ کچھ اپنے ذاتی کام، جس طرح نوکری ہو گئی، گلی اپنے گھر کا کوئی اسپیشل روڈ ہو گیا چھوٹا موٹا، کوئی اور زمین کا یا اس طرح کا تھانے کچہری کا مسئلہ ہو گیا، اگر کسی امیدوار نے انوالو ہو کے اس کو وہ سپورٹ کی ہے، چاہے غلط کی ہے یا چاہے صحیح کی ہے، ڈزنٹ میٹر، بٹ لوگ اسی چیز کو اس طرح سوچتے ہیں. یہ 3-4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ کسی بھی پولیٹیکل بندے کے ساتھ افیلیٹڈ ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میرے سننے والوں، سامعین، کہ ووٹ ایک ہمارا قومی فریضہ ہے. خاص کر اس مسئلے میں ہمیں اپنی ذات سے بالاتر ہو کے فیصلہ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے ذاتی مفاد کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. ہمیں اپنے علاقائی، اپنے برادری کے ان سب چیزوں کو، مطلب تہذب سے جڑی ہر چیز کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے ملک کے لیے کون بہتر ہے، ہمارے علاقے کے لیے کون بہتر ہے. ہم نے جو ووٹ اپنے گاؤں میں دینا ہے، ہم نے جو ووٹ اپنے پولنگ پہ دینا ہے، اس نے ایک صوبائی حلقے تک جانا ہے، صوبائی امیدوار منتخب کرنا ہے، صوبائی نے جا کے آگے ووٹ دینا ہے. اس نے ڈائریکٹ، مطلب جو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ انڈائریکٹلی جاتے جاتے آپ کی مرکزی حکومت کے ساتھ، یعنی آپ کے ملک کے پورے نظام کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے. تو آپ کا جو صوبائی ووٹ ہے وہ ایک پولنگ سے شروع ہوگا، اپنے حلقے کے امیدوار تک جائے گا، حلقے کا امیدوار آگے ووٹ دے گا، وزیر اعلیٰ بنائے گا. اسی طرح آپ جو ووٹ دیں گے وہ آپ کا MNA بنے گا قومی سطح پہ، نیشنل اسمبلی کے لیے. وہ قومی جو آپ کا ہوگا منتخب کردہ بندہ، وہ جا کے آگے قومی اسمبلی میں پرائم منسٹر کو منتخب کرے گا. پریزیڈنٹ کو، صوبائی والا جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی ووٹ جا کے دے گا. تو یہ چیزیں، اور کل جب آپ کی سینٹ کے الیکشن ہوں گے، صوبائی کا ووٹ وہاں بھی دے گا. مطلب یہ آپ کی جو صوبائی اور قومی کے جو ووٹ ہے وہ جڑا ہوا ہے پورے ملک کے نظام کے ساتھ.
اب جس طرح میں سوچتا ہوں کہ پنجاب 60% ہے، تو پنجاب کا جو فیصلہ ہے، وہ جو پنجاب کی عوام کا اوپینین ہے، وہ اس کا بہت بڑا شیئر ہے پورے پاکستان کی بننے والی گورنمنٹ اور پاکستان کے لیے جو مستقبل میں فیصلے لیے جائیں گے ان کے لیے بہت بڑا شیئر ہوگا۔ یہ ہوتا آیا ہوتا جائے گا، کیسے پنجاب بڑا صوبہ ہے۔ تو میں یہ فرض سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بات اپنی پہنچاؤں آپ تک۔ ہو سکتا ہے میری اس بات سے کئی لوگ میری یہ بات مان لیں، اور ایک ہم جس مشکل میں ہمارا ملک، ہماری قوم مبتلا ہے اس وقت، اسے ہم نکل سکیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ چیز ہے کہ ووٹ کا جو پروسیس ہے، یہ ایک جمہوری پروسیس ہے۔ اس میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں، اور کوئی بھی سٹیک ہولڈر نہیں ہے۔ جوڈیشری کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اداروں کا تعلق نہیں ہے، فوج کا تعلق نہیں ہے۔ فوج کا ویسے بھی ملک کے اندرونی معاملات کوئی بھی ہوں، حکومتی سطح پہ ہوں یا کسی اور ادارے کے معاملات ہوں، ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ فوج کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے، بارڈرز کا تحفظ کرنا، اور جو ملک کے اندر کہیں پہ کوئی ہنگامی صورتحال ہے یا جو بھی منتخب کردہ حکومت ان کو کوئی بھی ٹاسک دے گی، کہیں پہ سیکیورٹی والے مسئلے میں سیکیورٹی تھریٹ ہے، کہیں پہ کوئی چھوٹا موٹا ایسا معاملہ ہے، تو وہ لوگ وہاں پہ اس کو یقینی بنائیں گے۔ اس کو علاوہ وہ کسی چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتے۔ یہ آئین میں آپ کو جو فوج کے آئینی اختیارات ہیں ان پہ بات کر رہا ہوں، یہ جمہوری طریقہ یہ ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں چونکہ اس کے برعکس ہے، اور ہم لوگ جس طرح سے ہماری قوم کو سکھایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، جس طرح سے ہم نے نصاب پڑھے ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، وہ سارا ایک مطلب سسٹم کو فیور کر رہا ہے۔ وہ چاہے آسمان کو کالا ثابت کرنے کی کوشش کریں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ چھوڑیں اس بات کو، ہم اپنے اصل مدعے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو پولنگ کا جو عمل ہوگا، اس میں جو پولنگ ایجنٹس ہوں گے مختلف پارٹیز کے، ان کا کیا رول ہوگا، اسپیشلی جو اس ٹائم ایگریوڈ پارٹی ہے پی ٹی آئی۔ میری ہمدردی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، میں پی ٹی آئی کے لیے یہ ولاگ بنا رہا ہوں بیسیکلی، بیکاز میں شروع سے ایک تو پی ٹی آئی کا ممبر تھا، لیکن پھر بھی کچھ گورنمنٹ کے ٹائم پہ مجھے شکایات تھیں اپنی گورنمنٹ سے، اپنے لیڈر سے۔ چھوڑا تو نہیں، میں نہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت خامیوں خرابیوں کی فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے، خامیوں خرابیوں کے باوجود بھی وہ بندہ ان سب سے بہتر ہے۔ تو وہ ایک ایگریوڈ پارٹی بھی ہے اس ٹائم پاکستان کی، جسے آپ کہہ لیں مظلوم۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی 70-80 سال کی تاریخ اٹھا کے کوئی دیکھ لیں، اگر کسی پارٹی کے ورکرز کے ساتھ اس طرح کا کبھی کوئی رویہ رکھا گیا ہو، وہ بھی اس دور میں، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ اس دور میں جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، امیدواروں کو اٹھایا جا رہا ہے، کسی کو زبردستی جو ہے وہ ودرا کیا جا رہا ہے، کسی کا میں کسی کو کیا، مطلب ملک نہیں ہے یہ، کوئی جنگل ہے، جنگل بھی نہیں ہے، یہ جنگل سے بھی بدتر صورتحال ہے وہاں پہ۔ ظلم اور ستم کی انتہا، جس طرح ہم نے پڑھا تھا کبھی کبھی اسلام میں، اسلامیات کی، اسلامک جو سٹڈی اس کی بک میں پڑھتے تھے ہم، کہ وہ فلاں جو بادشاہ ہوتے تھے ملکوں کے، وہ ہمارے جو انبیاء گزرے ان کے ساتھ جو ظلم کرتے تھے۔ یہ میں وہ کوئی داستان دیکھ رہا ہوں، میں کوئی فرعونیت دیکھ رہا ہوں، یزیدیت دیکھ رہا ہوں، کوئی نمرود کا کردار دیکھ رہا ہوں اس ٹائم پاکستان میں، جو کسی بھی میرے خیال میں اس ٹائم کسی بھی، آپ کفار کا بھی کوئی ملک اٹھا لیں، کسی اور مذہب کے لوگوں کا ملک اٹھا لیں، آپ کو یہ چیز وہاں بھی نہیں ملے گی جو وہاں پہ ہو رہی ہے اس ٹائم۔ میں بیسیکلی کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کشمیر میں بھی بہت بڑے ظلم ہو رہے ہیں، لیکن جو کشمیریوں کا محافظ بنا ہے، جو کشمیریوں کا وکیل بنا ہے، وہ خود اتنا بڑا ظالم ہے، میں اس کو اپنے وکیل کیسے تسلیم کروں؟ ٹھیک ہے، لیکن خیر ہم اس ملک کے اس سسٹم کے ساتھ جڑے ہیں، تو ہم اس میں ضرور کوشش کریں گے پاکستانی قوم کے ساتھ مل کے، اس میں جو ہمارا حصہ، ہم جو جتنا بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں وہ کر کے، تو اس کو اس کرب اور جو حالات ہیں وہاں پہ ظلم و ستم کے، اس سے نکال سکیں۔ اب پولنگ ایجنٹس کے بارے میں بات کرنی تھی، تیسرا میرا پوائنٹ تھا پولنگ ایجنٹس اور ان کے ان کے لیے جو قواعد و ضوابط بنیں گے، صبح جائیں گے، صبح پولنگ کا جو شروع ہوگا پروسیس، اس سے پہلے ان کو بیٹھنا پڑے گا وہاں پہ،
اور کچھ جگہوں پہ ہوگا، کچھ پہ نہیں ہوگا، کچھ پہ مطلب اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بدنیتی کے طور پہ بھی اس چیز کو شاید جو نئے لوگ ہیں ان سے چھپایا جائے گا، لیکن قواعد ضوابط طے کرنے ضروری ہیں۔ جو لوگ نئے ہیں، میں کیونکہ 2016 میں رہ چکا ہوں، 2021 میں ہمارے ساتھ کشمیر میں الیکشن ہوئے تھے، میں پولنگ ایجنٹ تو اس ٹائم نہیں بنا ہوں، لیکن خود نہیں بنا تھا، لیکن میں نے مینج کیا تھا سارا کچھ، اپنے پولنگ ایجنٹ کو ٹرین بھی کیا تھا تھوڑا بہت، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے صبح صبح جا کے اپنے قواعد و ضوابط طے کرنے، تو قواعد و ضوابط بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ جو بیلٹ پیپر پہ جو لوگ، کافی زیادہ لوگ خواتین میں اور بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں جن کو نظر نہیں آتا، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ مہر لگاتے وقت بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مہر کی جگہ انگوٹھا لگا آتے ہیں، کچھ لوگ مہر جو ہے وہ امیدوار کے نام کے نشان کے بجائے نام پہ لگا آئیں گے، بس اس طرح کی غلطیاں کریں گے۔ یہ چیزیں آپ نے پہلے طے کرنی ہیں، کیونکہ اس دفعہ میں تھا، مجھے پاس تجربہ نہیں تھا، مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا، میں بھی ایسے ہی جا کے بیٹھ گیا تھا۔ تو جب کاؤنٹنگ ہوئی تھی تو جو چیزیں مجھے کمی محسوس ہوئی تو وہ یہ تھی کہ کچھ چیزیں اس ٹائم طے کرنی چاہیے تھی صبح، تو اس کی وجہ سے ہم پولنگ جیت کے تھے، ہم اپنے مطلب ووٹ میں تو ہم بہت آگے تھے، لیکن بہت زیادہ جو ہمارا مارجن بن رہا تھا وہ نہیں ہوا تھا اچیو، کیونکہ کچھ ووٹ ہمارے ضائع ہو گئے تھے اس وجہ سے۔ تو کم و بیش میرے خیال میں کچھ 40-50 ووٹ ہمارے ضائع ہو گئے تھے اس طرح۔ تو میں اس لیے یہ ولاگ بنا رہا ہوں کہ کم از کم میرے اس ولاگ سے کم از کم جہاں تک پہنچے وہ یہ فائدہ ہو کہ یہ ووٹنگ جو ہے اس میں یہ ضائع نہ ہو کوئی ووٹ، جہاں تک حتیٰ الامکان کوشش ہے یہ کی جائے کہ ان چیزوں کو سالو کیا جائے۔ صبح صبح آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر کسی امیدوار کا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو اس کا مسئلہ ہوگا، کیونکہ ان کے پاس نشان بھی نہیں ہے اپنا، اور ان کے جو بیلٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی ہے کہ قومی اسمبلی کا گرین ہے، صوبائی کا وائٹ ہے، اور اس وائٹ اور گرین کے چکروں میں جو مطلب صوبائی کا نشان الگ ہوگا، قومی کا الگ ہوگا، تو جو لوگ صوبائی والے کو دیں گے وہ ہو سکتا ہے قومی والے پہ نشان لگائیں، جو قومی والے کو دیں گے وہ صوبائی والے پہ نشان لگائیں۔ تو اس لیے یہ چیز آپ لوگوں کو بھی ٹرین کریں، لیکن ایک چیز یہ بھی دیکھنی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نشانات کی بجائے نام پہ مہر لگا دیں گے، مہر کی بجائے انگوٹھا لگا دیں گے۔ اچھا، کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو مہر ہوتی ہے وہ اس طرح لگاتے ہیں کہ وہ اوپر والے امیدوار کے جو نام کے نیچے لائن کھینچی ہوتی ہے، نیچے والے خانے ہیں اس کے اوپر لگائیں گے، اگر تو وہ مڈل میں ہے تو وہ ووٹ ویسٹ ہے، اگر وہ ہاف سے زیادہ یعنی کہ 75% مہر جو ہے وہ کسی ایک کی فیور میں جا رہی ہے تو پھر اس میں کاؤنٹ کروائیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کیونکہ کچھ لوگوں کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، وہ جب مہر لگاتے ہیں تو اس طرح وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس کو اس طریقے سے مینج کریں آپ کہ مہر جہاں پہ زیادہ ہوگی، اگر اس کی تھوڑی سی مہر کا نیچے والے خانے میں چلا گیا تو ڈزنٹ میٹر، اس کا مطلب ہے وہ مہر اوپر لگائی تھی تو وہ ہاتھ ہلا یا جو بھی ہوا وہ نیچے تھوڑا سا لگ گیا، تو اس کی وجہ سے آپ ووٹ ویسٹ نہ کرائیے گا۔ باقی جو چیزیں اس میں تو ویسٹ ہوگا، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ 3-4 نشانوں پہ مہریں لگائیں گے، وہ لگائیں گے، انگوٹھے لگائیں گے، وہ الٹا سیدھے کچھ کام لوگ کرتے ہیں، وہ چلو الگ بات ہے۔ لیکن یہ 2-3 چیزیں جو مین ہے جس کی وجہ سے ووٹ پہ اثر پڑے گا، مطلب ووٹ کی کاؤنٹنگ پہ اثر پڑے گا، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو، اگر آپ کسی بندے نے مہر کی جگہ انگوٹھا لگا دیا ہے تو یہ بائی انٹینشن نہیں ہوا، یہ بائی مسٹیک ہو جاتا ہے، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اس ٹائم لوگوں کو پریشرائز ہوتے ہیں، پولیس ادھر ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں، بولنگ عملے کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اتنا فرینڈلی نہیں ہوتا، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو آپ صبح صبح جا کے تو وہاں پہ آپ مدعے کو اٹھا کے تو تمام جو پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنٹ ہیں وہ لے کے، اور آپ کوشش کیجئے گا کہ وہاں پہ جو بھی یہ قواعد و ضوابط ہوں ان میں آپ ایک پیپر پہ لکھ کے تو سب کے سائن ضروری ہوں گے، پارٹی سب کے کوشش کریں سب پارٹیز کے سائن لے لیں وہاں پہ، کیونکہ آپ اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہوتی ہے تو آپ کے پاس ایک ویلڈ پروف ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا پولنگ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آدھا گھنٹہ آگے پیچھے وہ ریلیکس کر سکتے ہیں پریزائڈنگس، تو وہ بھی آپ طے کیجیے گا کہ صبح صبح جا کے ان کے ساتھ بات کر کے کہ ہمارا اگر ہم پارٹیز میں سے کسی کو ووٹ 5 بجے کے بعد ووٹ ہمارے پاس موجود ہیں، یہاں پہ لوگ موجود ہیں، ووٹنگ کا ٹائم ختم ہو گیا تو پھر کیا کرنا ہے، مطلب اینڈ ٹائم پہ جو ہے نا جو آخری ووٹر وہاں پہ موجود ہے اس تک ووٹ کاسٹ کرانے کی کوشش کیجیے گا۔ تو پولنگ کے جو عملہ ہے اس کے ساتھ جو بھی ایجنٹس وہاں پہ ہوں گے یا جو لوگ وہاں پہ پولنگ کے آگے پیچھے، کوشش کیجیے گا کہ پولنگ کے
اندر ہاتھے میں نہیں، لیکن آپ پولنگ کے ساتھ لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو منسلک رکھیں، نوجوانوں کو اسپیشلی، لیکن غل گپاڑا نہیں کرنا۔ آپ وہاں پہ اس لیے موجود ہیں کہ آپ نے وہاں سے رزلٹ لے کے جانے ہیں، بس رزلٹ تک وہاں سے کوشش کیجیے گا کہ کوئی نہ ہلے۔ جو بڑے لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، ان کو چلو ووٹ ڈال کے وہ چلے جائیں گے، لیکن ایک انتظامی عملہ وہاں پہ باہر موجود رہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے گا، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اس لیے وہاں پہ لوگ موجود ہوں، مقصد یہ ہوگی۔ دوسرا، جو اندر ایجنٹس ہوں گے پی ٹی آئی کے، وہ یہ کوشش کریں کہ پلیز آپ یہ کوشش کریں کیجیے گا کہ جو عملہ ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب لینیٹ رہیں، جتنی حد تک ہو سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، مگر زیادتی نہیں ہونے دیجیے گا اپنے ساتھ۔ ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان سے تعاون حاصل کریں، زیادتی اور ناانصافی نہیں ہونے دیجیے گا۔ اس پہ آپ تھوڑا ریئیکٹ بھی کیجیے گا، مطلب غصے میں نہیں، لیکن آپ پولائٹلی ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے گا۔ اور یہ آپ آخری کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے، کچھ بھی کر کے پولنگ کا عمل رکے نا، پولنگ کا عمل ڈسٹرب نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ زیادہ معاملات خراب ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ووٹ ان کو پڑے گی، وہاں پہ تھوڑا بہت غل گپاڑا کروا کے وہ پولنگ کا عمل ہی سٹاپ کروا دیں، تو اس سے نقصان پی ٹی آئی کا ہوگا، ان کا نہیں ہوگا۔ تو پلیز آپ لوگ ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ تو باقی نیکسٹ ولاگ میں ہم ملیں گے انشاءاللہ۔ پھر میں کوشش کروں گا کل یا پرسوں ہم اس کے بعد جو بھی میرا ٹاپک ہوگا وہ جو کرنٹ جو ہے سچویشن اس پہ ہوگا، تو انشاءاللہ ملیں گے۔ اس کے بعد میں سب کا ایک دفعہ پھر تھینک یو، اور آپ کا بہت زیادہ مطلب آپ نے ٹائم نکالا، میں آپ کا اسپیشلی آپ کو بگ تھینکس کہنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ السلام علیکم، ملیں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔